ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات صفاق بھارتی فوج نے اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں میں مزید 3 نوجوان جہانگیر رفیق وانی، راجہ عمر مقبول اور عزیز احمد بٹ کو شہید کیا ہے۔ ان نوجوانوں کو بھجکل اونتی پورہ ترال میں آج رات تلاشی آپریشن کے دوران شہید کیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں پولیس سوشل میڈیا کی ویب سائٹس تک VPN کے ذریعے رسائی حاصل اور بھارتی مظالم کا پردہ چاک کرنے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کا آغاز کر چکی ہے۔ پولیس نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی کے گھریلو ملازم سراج الدین گنائی کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس پر سید علی گیلانی کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم انٹرنیشنل فیڈریشن فار جرنلسٹ نے مقبوضہ کشمیر کے مقامی صحافی کامران یوسف کے گھر پر رات کے وقت چھاپے میں گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس واقعے کی کشمیر پریس کلب کے علاوہ انڈین جرنلسٹ یونین نے بھی مذمت کی ہے۔ جرمنی کے شہر میونخ سیکورٹی رپورٹ 2020 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری جنگ کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو 2025 میں 12 کروڑ سے زائد لوگ فوری طور پر مارے جائیں گے، کیونکہ 100 سے 150 جوہری ہتھیار استعمال ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق آوان نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا بیان اس تنازع پر پاکستان کے موقف کی فتح ہے۔ اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ کسی بھی ملک کی شناخت اس کا ریاستی ڈھانچہ ہوتا ہے۔ دنیا ان ریاستوں کو مہذب شمار کرتی ہے جہاں اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ انسانی حقوق کی حفاظت ہوتی ہو، جہاں کسی نسلی امتیاز کے بغیر تمام شہریوں کو یکساں حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن بھارت میں گنگا الٹی بہتی ہے۔ یہاں جب سے مودی سرکار اقتدار میں آئی ہے، پورے بھارت کو ہندو دیش بنانے کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کیا گیا۔ ہندو توا ایجنڈے کے تحت بابری مسجد کو شہید کیا گیا، گجرات میں ہزاروں مسلمان قتل کیے گئے، سمجھوتا ایکسپریس کو آگ لگا دی گئی، مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی گئی، اور اب شہریت ترمیمی ایکٹ کے ذریعے مسلمانوں کو ریاست بدر کرنے کی باتیں سرعام ہو رہی ہیں۔ دنیا بھر میں آج بھارتی حکمرانوں کے ان کالے کرتوتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی ہندو پرست پالیسیز کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنا امیج بھی خراب کیا ہے، بھارت کے امیج کو بھی بری طرح سے متاثر کیا ہے، اور اسی وجہ سے BJP کی اور نریندر مودی کی پالیسیز بھارت کے اندر اور بھارت کے باہر ان کی پسپائی کا باعث بن رہی ہے۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی افواج کے ظلم و جبر کے خلاف اقوام متحدہ سمیت انسانی حقوق کی تنظیمیں بھارت کو اب بے نقاب کر رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے اب بھارت پر بارہا زور دیا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کا احترام کرے، کشمیریوں کے جمہوری حقوق کو تسلیم کرے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے 2 ٹوک انداز میں پاکستانی موقف کی تائید کی تھی اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی پالیسیز کی مخالفت کی تھی۔ مقبوضہ کشمیر میں تو بھارتی بربریت گزشتہ 72 برس سے جاری ہے، لیکن بھارتی شہریت کے متنازع قانون نے بھارتی فسطائیت کا چہرہ پوری طرح بے نقاب کیا ہے۔